کیا گیا ہے اور یہ پارٹی کو جو ہے وہ منظم کرنے، متحرک کرنے اور اسے گراس روٹ لیول تک لے کے جانے کا یہ ایک پروگرام ہے اور اسے مرحلہ وار جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ ڈویژنل کنونشن ہے اور آج یہ سرگودا ڈویژن کا کنونشن ہے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہماری جو ڈویژنل کمیٹیز ہیں وہ اس پورے عمل کو سپروائز کریں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے ٹاسک دیا جائے گا اسے ودن 30 ڈیز جو ہے وہ ہمارے عہدیدار جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک سب سے بڑی جماعت ہے اور تمام تر منفی ہتھ کنڈوں اور تمام تر دھاندلیوں، تمام تر جنوبی پنجاب جو ہے وہ دھڑے محاذ سارا کچھ کیا گیا، مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا، کسی کو پیدا کیا گیا اور حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک حلقے میں جو ہے وہ ہروانے کی کوشش میں جن لوگوں کو ابھارا گیا بعد میں وہ پوری قوم کے گلے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے بھی گلے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اس وقت منظم کیا تھا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ملک کی سیاست میں مداخلت کے منفی اثرات ہیں۔ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ عدم مداخلت کی بات کرتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہے تو اس کے مقاصد ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ اس قسم کی مداخلت سے مبرہ نہیں کریں گے تو اس کے پھر منفی اثرات بھی ہیں۔ کراچی میں جو ہے وہ آج آپ بات تو کر رہے ہیں کہ جی کراچی تباہ ہو گیا، کراچی تباہ ہو گیا، تو اس کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے 25 سال تک بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکومت کی وہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے کسی کو دم نہیں مارنے دیا اور قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں انہوں نے کراچی کی روشنیوں کو جو ہے وہ ماند کر دیا۔ تو انہیں بھی تو صرف جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نا، کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں ہولڈ ہے تو اس کے مقابلے میں ان کو اٹھایا گیا اور انہوں نے پھر اٹھ کے جو ہے وہ کراچی کو بھی قابو کر لیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک ملک کی بھی جو ہے وہ جان نہیں چھوٹی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ منظم کریں، متحد کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی جو ہے وہ منظم ہوں۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی منظم دیکھنا چاہتے ہیں، متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا متحرک ہونا اور منظم ہونا ہے۔ اس سیاسی جماعتوں کے منظم اور متحرک ہونے کے بغیر کسی جمہوریت کا جو ہے وہ آپ خواب نہیں دیکھ سکتے یا اس کی توقع نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ اس طرح کی جمہوریت جس طرح کی آج کل بھی ہے اگر وہ ہوگی تو وہ ایک فاشزم ہوگا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کسی آمریت نے اس قسم کی گھٹیا انتقامی کارروائیاں کی ہوں، حرکتیں کی ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے خلاف میں بالکل اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ کسی اور دور میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اب ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم نے بھی بعض موقعوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کی تنقید کو جو ہے وہ برا بنایا اور ہم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، دوسری جماعتوں نے بھی کیا، لیکن اس طرح کی گھٹیا کمپین، اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا، اس طرح سے لوگوں کو گولیاں مروانا اور اس کے بعد جو ان کے ملزموں کو نہ گرفتار کرنا، اس طرح سے صحافت کا گلا گھونڈنا، یہ کام جو ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ ایون جو آمرانہ حکومتیں تھیں جس میں فوج جو ہے وہ براہ راست تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ روا نہیں رکھی گئی جو آج جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ اگر منظم ہوں گی تو جمہوریت بھی پھر ہی صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ورنہ جو ہے وہ پھر جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو
کاروائیاں ہو رہی ہیں کرکی جائیداد کی گڑکی کے ایون فیلڈ کے حوالے سے رائے-گنج میں میاں نواز شریف کی جو رہائش ہے مختلف جگہوں پر وہاں پر وہ کرکی کے جو ہے کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کا تفصیلاً جواب جو ہے وہ تو وکلاء بھی دے چکے ہیں، عدالتوں میں باتیں ہو چکی ہیں، باقی بھی جو ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ میاں نواز شریف کے تن کے کپڑے بھی جو ہے نا ان کو کرک کر دیں، انشاءاللہ تعالی جس راستے پہ ہم چلے ہیں اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے خلاف ریفرنس دائر کریں، یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ خاموش ہیرون ڈالیں یا کوئی بولنے والی ہیرون لا کے ڈال دیں، یہ جو مرضی کریں، جو ان کا دل کرتا ہے یہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو حق کے رائے دہی جو ہے، پاکستان کے عوام کی کے مینڈیٹ کی جو عزت ہے، ہم اسے ہر قیمت پہ جو ہے وہ انشور کریں گے۔ ہم پاکستان کو جو ہے وہ صحیح جمہوریت سے، رول آف لا سے اور رول آف کانسٹیٹیوشن سے ہم قرار کرنا چاہتے ہیں اور یہ کریں گے۔ یہ ہماری کوئی جنگ یا لڑائی جو ہے یہ حکومت بنانے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آلموسٹ روز اپنی پوری جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ان کو بھی یہ واضح کر رہے ہیں، باقی بھی انہوں نے دنیا کو واضح کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور اس میں کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی جو ہے وہ حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں۔ صاحب جی، یہ جو کرکی کے حوالے سے نیب نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے اندر ایک لائن لکھی گئی ہے کہ نواز شریف کی جو انہوں نے اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں، لہٰذا یہ ان کی سزا مکمل اب سمجھی جائے گی اور ان کا جو رائٹ آف اپیل کا حق ہے وہ سلف ختم ہو چکا ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت کیجیے گا۔ نمبر 2، کیا نواز شریف جب یہ بول رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی جو نیب نے ریفرنس تیاری کے لیے بھجوا دیا ہے، کیا آپ لوگ جب بول رہے ہیں تو اب نیب جو ہے متحرک ہو رہا ہے، یا یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے اگر خاموش رہیں تو یہ بھی چیزیں خاموش رہیں گی؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں تو یعنی یہ معاملہ تو ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو وہاں پہ بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ میرے پاس گئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، آپ وہاں جب تاریخ پہ جاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں تو آپ مہربانی کریں وہ بات نہ کیا کریں، اور اپنی آپ اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی کہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اسے یہ نہ کہہ دوں کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے آپ کے ساتھ آ کے۔ وہ بھئی اس نے اگر میری بات نہیں کرنی یا اس نے میری گواہی نہیں دینی تو پھر اور کون دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر تو یہ شروع سے ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ بات نہ کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں ہمیں کہ کون سی غلط بات ہم کر رہے ہیں۔ کوئی اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی اس ملک میں کوئی مسلح جدوجہد کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم جن کا مطالبہ ہی یہ ہو کہ ووٹ کو عزت دو، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت یہ تو عین جمہوریت ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ریفرنس دائر کر دیں گے یا ہم کوئی اور مقدمہ بنا دیں گے یا ہم جائیداد کرک کر لیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر ان کو 3 سالوں میں سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کے پاس کوئی 6 مہینے سال ہے اور کر لیں، لیکن یہ وہ خاطر جمع رکھے کہ یہ جو وہ ظلم کریں گے، اس ظلم کا ان کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ مریم نواز صاحب کا ایک عالم نوٹس آیا تھا اور پھر ٹھوکر پہ جو کچھ ہوا وہ دیکھا، بعد میں ایک آیا تھا، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گئے یا ابھی وہ پینڈنگ؟ دیکھیں یہ چیپٹر جو ہے یہ سارے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، فائلیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے وقت کی جو ہے وہ تقسیم کے مطابق جو ہے وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں۔ آج کل وہ مریم نواز شریف کو وہ جو اپیل ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب میرا خیال ہے اس فائل کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاید اسے جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ باہر کر سکے، لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز شریف کو جیل میں بند کیا تو یہ آپ اس کی سیاست کو اپنی طرف سے تو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تو اس کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ
اور جو ہے وہ اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ باعث بنے گی. آپ کس طرح سے جو ہے وہ نااہل کر کے میاں نواز شریف کو آپ نے نااہل کیا ہے, تو کیا ان کی سیاست کو یا ان کی جماعت کو یا جماعت کا جو ان کے اوپر اعتماد ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ تو بالکل وہی ہتھ کنڈے جو آمر اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں, وہی یہ دوبارہ وہ گھسے پٹے ہتھ کنڈے جو ہے یہ دوبارہ سے انہوں نے اپنانے شروع کیے ہیں. ان میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دم خم نہیں ہے اور حکومت کے اوپر ان کا دھیان کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس حکومت کا وزیر داخلہ چیدہ ٹلی ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ کیا ملک میں جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکے گی, یا لوگوں کے اوپر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اب رو رہے ہیں کہ جی وہ نیوزی لینڈ والے جی میچ کھیلنے سے جناب وہ بھاگ گئے ہیں, اب جی وہ انگلینڈ والوں نے بھی انکار کر دیا ہے, اب آسٹریلیا والے بھی پوچھ رہے ہیں. وہ بھئی یہ چیدہ ٹلی تمہارا جو ہے وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے, تو یہ ان لوگوں دنیا کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. افغانستان میں آپ کی خارجہ پالیسی کے آپ کتنے جو ہے وہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہر لفظ کو جو ہے وہ 3 دفعہ چبا کے اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں, اور ساری دنیا میں وہ گھومتے پھرتے ہیں, اور بعد میں حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کام بڑا کیا ہے. افغانستان کی صورتحال پہ جب اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوتی ہے ان کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں, ان کو پوچھتے ہیں کوئی نہیں. رانا صاحب بتا دیں کہ پہلے بجلی کے خلاف جو ہے جب ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ تو آپ لوگ احتجاج کرتے تھے, شہباز صاحب اس میں آتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 5-5 روپے بڑھ جاتی ہیں, آٹا, چینی, دال, چاول, ہر چیز کی قیمت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے, لیکن مسلم لیگ نون ایک ٹوکن احتجاج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. نہیں, ہم بھرپور احتجاج کرنے کو تیار ہیں. ہم ذرا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو تبدیلی کا نا پورا مزہ آ جائے. ذرا یہ آپ جو صحافی بھائی ہیں ہمارے, جو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو بھی تو آپ جو 4 سال 5 سال آپ نے ہمارے ساتھ کیا اور جو آپ نے تبدیلی کے لیے کیا, تو وہ بھی تو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے دل کو یہ چیز سکون بھی دیتی ہے. آج ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے ہیں ابھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا برا حال ہے, ہمیں کوئی مراد نہیں دی جا رہی, ہمارے حقوق سلب کر لیے گئے, ہمیں مارا گیا, ہمارے اوپر پتہ نہیں وہ کیا کیمیکل سپرے کر دیا گیا, وہ جو آپ نے ہمیں کنسیشن دی تھی وہی ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ اگر وہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ملا, تو اس کے باوجود میں نے کہا کہ آپ اس وقت جو کیا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے باقاعدہ وہ اسٹیمپ لگائی ہوئی تھی, وہ بنائی ہوئی تھی. اگر کوئی مریض آتا تھا دوائی لینے کے لیے تو نسخے کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. تو میں نے کہا کہ یہ آپ بھی تو یاد رکھیں نا کہ آپ نے بھی اس تباہی کو لانے میں آپ نے بھی جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا ہے. تو باقی تو آپ تو ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے, لیکن ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی عوام کی اور آپ کی بھی جدوجہد میں جو ہے وہ ہم بھرپور حصہ لیں گے. کیا عمران خان صاحب گورنمنٹ میں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ تمام ادارے ان کے کہنے پر آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, یا چھپے ہاتھ اور ہیں جو آپ کو انتقام کرنے کا؟ نہیں, اس وقت تو خیر ان کے کہنے پہ کوئی نہیں کارروائی کرے گا, اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. تو وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. جب اس قسم کی صورتحال تھی اس وقت تو آپ بھی ان کے ہی ساتھ تھے. رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا تبدیلی کی بات کا جو چیئرمین ہے اس کی جو توسیع کے حوالے سے مشاورت ہونے کی, اس پہ حکومتی موقف یہ ہے کہ جو نیب کے ملزم ہیں ان سے ہم مشاورت کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف ملزم ہونا جو ہے وہ آپ کے قانونی آئینی حقوق کو یا کردار کو جو ہے وہ سلب کر سکتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ اس وقت اشتہاری نہیں تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے خلاف پچھلے 3 سال سے یا 5 سال سے جو فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, جس میں انہوں نے صدقے اور خیرات میں اکٹھے کیے ہوئے پیسے جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر جو ہے وہ خرچ کیے ہیں, تو وہ فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا زیر اس بات.
تو پھر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے اس میں پھر وزیر اعظم کی جو ہے وہ کنسلٹیشن اور وزیر اعظم کا رول جو ہے وہ کیوں انہوں نے ادا کیا. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس چل رہا ہے لہٰذا اس کنسلٹیشن سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر لے. تو آج ہم بھی کہتے کہ جی بالکل ہم خود کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کروا لیں. اس وقت کوئی خیال نہیں تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جب تک کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی اس کے خلاف چاہے ایک ریفرنس یا کیس ہو یا 10 ہو, لا یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ وہ پریزیوم ہوگا انوسینٹ, اسے معصوم تصور کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ کسی عدالت سے سزا نہ ہو. اور اگر عدالت سے سزا ہو جائے تو پھر تو آپ ممبر ہی نہیں رہ سکتے, لیڈر آف دی اپوزیشن کیسے ہوں گے؟ تو یہ ایک ایسی منطق ہے ان کی کہ جس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے. رانا صاحب بتا دیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نواز شریف نے نعرہ لگایا. جس طرح کی تقاریریں نواز شریف کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش ہوگی اور کیا اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا نواز شریف کے بیان؟ نہیں, میاں نواز شریف تو کوئی اس قسم کی تقاریر نہیں کر رہے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ناراضگی ہو یا کسی اور کو بھی ناراضگی ہو. اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی کون سی جو ہے وہ بات ہے اس میں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا کسی کے خلاف کوئی انتقام کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جب پکڑے جائیں گے اپنے کردہ گناہوں میں, ہمیں تو ناکردہ میں پکڑا جا رہا ہے, تو جب یہ لوگ جو ہے یہ پکڑے جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کریں گے جو جیلوں میں ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. یہ البتہ علیحدہ چیز ہے کہ بین ایٹم جو ہے وہ جیلوں میں نہیں مہیا کی جاتی کسی کو. آپ کو الیکشن کمیشنر سوٹ کر رہے ہیں, ان کو نیب کے چیئرمین سوٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں, وہ ان کی فیور میں کن کی فیور میں؟ الیکشن کمیشن میں اپوزیشن کا لیڈر کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہے, اور نیب ان کو سوٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ان کے نامینی ہیں. ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا, نامینیٹڈوں نے کیا تھا, نامزدگی یا نام ان کی طرف سے آیا تھا. اور جہاں تک چیئرمین الیکشن کمیشن چیئرمین نیب کا تعلق ہے, دیکھیں نیب کے چیئرمین کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ری اپوائنٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ ایکسٹینڈیبل تو یہ آفس ہے نہیں, تو یہ اس کا نام لے آئیں, لیکن کنسلٹیشن سے تو نہ بھاگے نا. یہ تو نہ کہیں کہ جی آپ کے خلاف کیس ہے تو لہذا آپ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. میں اس بات کو کویسچن کر رہا ہوں. باقی کنسلٹیشن میں لے آئیں, اس کا نام لے آئیں اور 2 نام لے آئیں, اس کے اوپر کنسلٹیشن ہو جائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ کنسلٹیشن. ہاں, الیکٹیبل جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, لیکن الیکٹیبلز کے متعلق ہمارا ایشو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک الیکٹیبل جو ہے وہ میرے حلقے میں کہے کہ جی مجھے یہاں پہ اکاموڈیٹ کر لیں تو کیسے کریں؟ تو کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری مجبوری ہے, تو اس لیے جو ہے وہ الیکٹیبل سے رابطہ ہے. اس وقت 14-15 لوگ ہیں جن کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے سب کا تو میں نہیں کہتا لیکن کچھ کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. رانا صاحب, پیپلز پارٹی دعویٰ یہ کر رہی ہے اور بلاول بھٹو اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی. اگلے سیٹ اپ میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اقتدار میں؟ جی میں بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب محنت کریں, کوشش کریں, اپنی پارٹی کو منظم کریں. اگر عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو بالکل وہ حکومت بنائیں, کیوں نہ بنائیں. وہ پارٹیاں منظم ہونے سے اقتدار میں آ جاتی ہیں پارٹیاں. دیکھیں, منظم ہونے سے پارٹیاں جو ہے وہ بہتر کارکردگی کرنے کے قابل ہوتی ہیں, اور منظم ہونے سے پارٹیوں کے اندر جمہوریت آتی ہے. پارٹیوں کے اندر جمہوریت آنا جو ہے بہت ضروری ہے. تھینک یو جی.